One of the circumstances that affect legal capacity or contractual capacity is safa, which is translated as prodigality, spendthriftiness, weakness of intellect. What is safa and how does safa affect the legal capacity of a person? Safa means to make transaction contrary to the dictates of reason. کہ ٹرانزیکشن اس طریقے سے کرنا کہ جس طریقے سے کہ ایک ریزنیبل شخص عام طور پر نہیں کرتا. فرض کریں کہ ایک شخص ایک چیز جو کہ مارکیٹ میں 500 روپے کی ہے اور وہ چیز وہ 1000 روپے میں خرید رہا ہے. بیچتے وقت اگر ایک چیز جس کی مارکیٹ ویلیو 500 روپے ہے وہ 500 روپے کی بجائے وہ 100 روپے میں بیچ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ٹرانزیکشن سینسیبلی نہیں کر رہا. اس کو ہم صفا کہتے ہیں. بعض اوقات اس کا مفہوم پروڈیگلٹی بھی ہوتا ہے، یعنی کہ فضول خرچی یا کہ اسراف. اس طرح کا اسراف اور فضول خرچی کہ جس کا نقصان اس شخص کی فیملی اور ڈپینڈنٹس کو ہوتا ہو. اس میں وہ افراد بھی آ جاتے ہیں کہ جو کہ ڈرگ ایڈکٹس ہیں، نشہ کرتے ہیں، نشہ اور اس طرح کی اشیاء پہ یا کہ کاموں پہ وہ اپنی دولت لٹاتے ہیں. یہ اس طرح کے اسکوانڈرر، پروڈیگلز یا کہ اسپینڈ تھرفٹ، یہ سارے کے سارے سفیہ کے اس میں آتے ہیں. قرآن میں جہاں پہ سفیہ کا لفظ آئے تو سفیہ کا مطلب ایک قسم کا یہ ایک ویک آف انٹلیکٹ ہے کہ دس پرسن از unable to make transaction according to the dictates of reason. Safa is opposite of the word rushd, which is a sound judgment. قرآن میں آیا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ and make trial of orphans till they reach the age of marriage, and then if you find sound judgment in them then release their property to them. کہ مطلب یہ ہے کہ جو ایک آرفن ہے، ایک یتیم بچہ ہے، اسے تم آزماؤ جب تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، اور پھر اس کے بعد اگر تم اس کے اندر رشد دیکھو، ساؤنڈ ججمنٹ دیکھو، بصیرت دیکھو، مناسب سمجھ بوجھ دیکھو، تو اس کے بعد وہ پراپرٹی اسے ریلیز کرو. تو ایک لفظ ہے ہمارے سامنے صفا اور دوسرا لفظ ہے ہمارے سامنے رشد. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رشد بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے اسلامک لا کی. قرآن کہتا ہے کہ اینڈ ڈو ناٹ گیو دی ویک مائنڈیڈ پیپل یور پراپرٹی ولا تؤتوا السفہاء اموالکم. یہ جو ابھی ہم نے گفتگو کی ہے کہ سفی ایک ایسا شخص ہے کہ جو کہ فضول خرچی کرتا ہے اور جس کے جو ڈسپوزیشنز ہیں، جو ایکٹس ہیں، ٹرانزیکشنز ہیں، وہ ہارمفل یا کہ نقصان دہ ہوتے ہیں اس کی فیملی اور ڈپینڈنٹس کے لیے، جیسے کہ میں نے ڈرگ ایڈکٹس کی جو مثال دی ہے، یہ سب سفی ہیں. ایسے فرد پہ کورٹ پابندی عائد کر سکتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کی فیملی، اس کے ڈپینڈنٹ، وہ کورٹ میں جا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ہم پہ خرچ نہیں کر رہا اور پیسے کو اور مال کو وہ لٹا رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، اور اس کا نقصان ہمیں پہنچ رہا ہے کہ وہ نشے میں ضائع کرتا ہے، فضول کاموں میں جو ضائع کرتا ہے، تو کورٹ یہ اسٹیبلش کرنے کے بعد کہ وہ واقعی سفی ہے تو کورٹ اس پہ پابندی عائد کر سکتی ہے. تو اس طرح کا شخص جو ہے ہی ول بی پٹ انڈر اتھارٹیٹیو پروہیبیشن. کورٹ اس پہ پابندی عائد کرے گی اور اس کے بعد یہ جو پابندی ہے یہ اسی وقت اٹھے گی کہ جب کہ یہ پروف ہو جائے یا یہ ثابت ہو جائے کہ اب وہ سفی نہیں رہا اور اس کے اندر اب ایک ساؤنڈ ججمنٹ پیدا ہو گئی ہے. اور آبویسلی اس صورت میں کورٹ کچھ خاص طرح کے جو ٹیسٹ کرے گی کہ جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر ایک سمجھ بوجھ پیدا ہو چکی ہے.